لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال في موضع آخر من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال بعده وشهادة الزور أو كما جاء في الحديث الشريف. محترم اور معزز مصلیان کرام، آج قمری مہینوں کے اعتبار سے جمادی الاولیٰ کی 12ویں تاریخ ہے اور شمسی تاریخ کے اعتبار سے 15 تاریخ ہے، 15 نومبر. چونکہ کچھ دنوں کے بعد ہم کو ایک کام کرنا ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں بھی مشہور ہیں. ان غلط فہمیوں کو دور کرنا اور اس کام کو انجام دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آپ لوگوں کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ 20 تاریخ کو پورے مہاراشٹر کے اندر ووٹنگ کی تاریخ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی یہ غلط فہمی ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. کیا لکھا ہے کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست اور اسلام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے اور آج اتنا اس کو خراب کر دیا گیا ہے، اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ اس کا جب تصور آتا ہے، اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے صورت آ جاتی ہے کہ بھائی یہ مکر و فریب، دھوکہ، دغا بازی اور جھوٹ کا نام کیا ہے؟ سیاست ہے. اسی لیے اچھے خاصے جو لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، وہ اس کام سے پیچھے ہٹتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہم کو اس کام میں حصہ لینا چاہیے اور نہ ہی ووٹ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ غلط فہمی ہے. دیکھو، یہ بات درست ہے کہ آج اس کو لوگوں نے بدنام کر دیا اور برا کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو یوں ہی چلنے دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ہم ووٹ ڈالیں گے اور نہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اچھا بنایا جائے. اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دو، ہم اپنے گھروں پر بیٹھے رہیں گے، آرام کریں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اور زیادہ خراب ہوتی جائے گا. پھر ہم کو کرنا کیا ہے؟ جب تک اچھے خاصے لوگ کوشش نہیں کریں گے اس بات کی کہ اس کو اچھا بنایا جائے، تب تک یہ اور زیادہ خراب، یہ کام اور زیادہ خراب ہوتے جائے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جو حق ہے، ووٹنگ یعنی ووٹ ڈالنا، یہ ہر ایک کا حق ہے. ہر ایک آدمی اپنا حق ادا کرے گا اور ووٹنگ کرے گا، ووٹ ڈالے گا. ہم سمجھتے ہیں
کہ بھائی ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ ایک ایک کر کے ہی لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں اور ڈائریکٹ ہزار ہو جائے، نہیں، پہلے ایک دو، یہ گنتی جب بڑھے گی، اگر ہر کوئی یہ سوچ لے گا کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، سب نے یہی سوچ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ زیرو، ایک بھی ووٹ نہیں آئے گا۔ تو ہر کوئی یہ سوچے کہ مجھے اپنی ذات کو تو ڈالنا ہی ہے، خود جا کر وہاں ڈالنا ہے، اپنے جتنے بھی ملنے چلنے والے ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، سب کو اس بات کی تلقین دینا ہے کہ بھائی ووٹنگ کے دن یعنی 20 تاریخ کو کہ آج ووٹنگ کا دن ہے، اگر آپ کی ووٹر آئی ڈی ہے، آپ کے پاس ووٹنگ کارڈ ہے، تو آپ اپنا حق ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے حق کو ادا کریں، اپنا حق وصول کریں۔ دیکھو یہ وقت ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رائے دے سکیں۔ یہ اصل میں ووٹنگ ایک رائے ہے کہ بھائی یہ ملک کے حاکم بننا چاہتے ہیں، اس علاقے کے ذمہ دار بننا چاہتے ہیں، آپ کس ان کے بارے میں کیا رائے دیں؟ چند افراد ہیں، ان میں سے آپ کس کو منتخب کرتے ہیں، کس کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ملک چلانے کے قابل ہے۔ اگر ان کے حق میں ہم ووٹ دیں گے تو یہ حقوق کو زیادہ ادا کریں گے، یہ غریبوں کو نہیں ستائیں گے، بلکہ یہ پورے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے حقوق ادا کریں گے۔ تو یہ ایک رائے دینا ہے۔ اب اگر ہم رائے نہ دیں اور بعد میں جب کوئی جیت جاتا ہے پھر اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو یہ غلط بات ہے۔ جب ہم کو وقت دیا گیا ہے اسی میں ہم وقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے حق کو وصول کریں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دینا غلط بات ہے اور ہم ووٹ نہیں دیں گے، ان کی یہ سوچ غلط ہے، بلکہ ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے ووٹ یہ ایک شہادت ہے، اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں شہادت کو ادا کرنے کا گواہی، شہادت یعنی گواہی دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور گواہی چھپانے پر یا جھوٹی گواہی دینے پر وعید ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی کو مت چھپاؤ۔ تو یہ تو ایک ہوا گواہی چھپانا، ووٹ نہ ڈالنا، ووٹ نہ دینا، یہ گواہی چھپانا ہے۔ آگے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اگر کوئی گواہی چھپاتا ہے، معلوم ہے لیکن پھر بھی نہیں دیتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو اس کا دل گناہگار ہے، اس کا دل گناہگار ہے۔ تو یہ تو ہے گواہی دینا اور گواہی چھپانا، لیکن اسی کے ساتھ میں اگر جھوٹی گواہی دی جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر کہ گناہوں میں سب سے بڑے جو گناہ ہیں کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پہلا الاشراک باللہ، دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، اور روایت میں آگے یہ الفاظ آتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فَجَلَسَ، حیات بدل دی، اطمینان اچھے سے بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، فَجَلَسَ اطمینان سے آرام سے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا الا وشہادۃ الزور وقول الزور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو دھیان دو، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دہراتے رہے، تو اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی کسی بھی صورت میں نہیں دینا۔ اب یہ
آدمی مستحق نہیں ہے اس کو اگر ہم ووٹ دیں تو یہ جھوٹی گواہی میں شامل ہے۔ تو گواہی دینا ہے، گواہی کو چھپانا نہیں ہے، اور گواہی کو جو گواہی کا مستحق ہے اس کے حق میں گواہی دینا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو اکبر الکبائر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شمار فرمایا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ جھوٹی گواہی دی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 5ویں پارے کا آخر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے۔ آگے کیا ہے؟ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ گواہی سچی دو اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یہ ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو سچی گواہی دینا ہے، چاہے اگرچہ وہ سچی گواہی ہمارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہم سے کتنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کے حق میں ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں تو ہم کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں۔ تو جو ووٹ کا مستحق ہے، جس کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، اس کو اگر صدر بنا دیا جائے، اس کو ذمہ دار منتخب اگر کر دیا جائے تو یہ غریبوں کو نہیں ستائے گا بلکہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا، تمام لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، تو اس کے حق میں گواہی دینا ہے، اگرچہ اس کے خلاف ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ تو معیار کیا ہے؟ اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگر ہم جھوٹی گواہی دیں گے تو دیکھو، اور ہاں ایک بات اور یاد رکھو کہ یہ شہادت گواہی ہے، دوسری بھی اس کی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو اس کی شہادت کی جیسی ہے، اور دوسری سفارش جس کو شفاعت ہم کہتے ہیں، یہ اس کی بھی ایک حیثیت ہے۔ تو ووٹنگ پر اگر ہم اجرت لیں تو یہ اجرت جائز نہیں ہے بلکہ رشوت اور حرام ہے۔ ہم سچی گواہی دیں اور جو گواہی کا مستحق ہے اسی کو دیں، اور ہم اس پر کوئی اجرت نہ لیں۔ اجرت آج اللہ معاف کرے، گواہی دینا تو دور کی بات ہے، ہم 2-4 پیسوں کے لالچ میں جھوٹی گواہی دے ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم جھوٹی گواہی دیں گے تو اس جھوٹی گواہی کی وجہ سے جو اس بات کا قابل نہیں تھا کہ اس کو ووٹ دیا جاتا، اگر ہم اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ جیت جاتا ہے، پھر وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا وبال ہم پر بھی آئے گا۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں معاملہ جو ہے، جیسے میں ایک حیثیت تو شفاعت کی ہے اور دوسری وکالت کی بھی اس میں ایک حیثیت ہے، ووٹنگ کی جو شفاعت کی اور وکالت کی، اور ایک حیثیت اس کی سب سے پہلے کیا بتاتا ہوں، شہادت، شفاعت اور وکالت۔ تو وکالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو وکیل بنا رہے ہیں، اور آج اگر ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو ہم ہر کسی کو وکیل نہیں بناتے، چند 2 لاکھ 4 لاکھ کے اگر ہمارا کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس میں ایسے شخص کو وکیل بناتے ہیں جو ماہر ہو اور جو ہمارے حق میں یعنی فیصلہ کرائے۔ تو کیا ہم پورا ملک کسی ایسے فرد کے ہاتھ میں دے دیں جس کے بارے میں ہم کو اعتماد نہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم ووٹ اسی کو دیں جس کے بارے میں ہم کو یقین ہو کہ ہاں بھائی یہ آدمی اچھا ہے، ملک کو ترقی کرے گا۔ اور یہ بات وہ سب سے اچھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کو، یعنی یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، ہم یہ کریں گے، دواخانے قائم کریں گے، سڑکیں بنائیں گے، یہ سب بات کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے نہیں۔ تو ہم ان باتوں کو معیار بنا کر ووٹ دیں۔ تو تاریخ قریب ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی ووٹ ڈالیں اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اپنے گھر والے، سب کو ووٹ ڈالیں۔
سب کو ووٹ ڈالنے کو کہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹ اچھے لوگوں کے حق میں پڑے. تو ووٹنگ کی تاریخ ہے 20 نومبر، بدھ کا دن ہے. تو بدھ کے دن ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں اور ساتھ میں دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. کیونکہ اگر ہم ووٹ دے بھی دیں تو آج کل بڑا مسئلہ ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہم اپنا کرنے کا کام کر رہے ہیں، باقی آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ وہ کریں، اور ایسے آدمی کو آپ منتخب کریں جو کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کریں. سب کریں گے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو، ہمارے اہل خانہ کو، سب کو جا کر ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مستحق ہے اسی کے حق میں ووٹ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن احباب کی سنت باقی سنت ادا کریں.